बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं वफ़ा मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए शो के साथ, जिसका उन्वान है ख़वातीन करबला। इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम में उन ख़वातीन का तज़किरा करेंगे जिन्होंने करबला में और उसके बाद भी अपने किरदार से मक़सद इमाम हुसैन और दीन इस्लाम को जारी और सारी रखा। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाहर नुज़हत ख़ान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आज हम अपने इस प्रोग्राम में उन ख़वातीन का तज़किरा करेंगे जो ख़ानदान रिसालत से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सुग़रा, जनाब कुबरा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस घराने की ख़वातीन का इस करबला के पूरे करबला में किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है, किसने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, या किस तरह से उन्होंने अपने किरदार को उसमें निखारा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह हम जानते हैं कि करबला हम तक पहुँची ही इन्हीं ख़वातीन की वजह से है। जो ख़वातीन करबला का अगर किरदार की हम बात करें तो ये जो करबला आई हम तक पहुँची है, जो आज हम इमाम हुसैन को पहचानते हैं, तो ये इन्हीं ख़वातीन की वजह, जिसमें हम सबसे पहले नाम जनाब ज़ैनब का सलामुल्लाह अलैहा का लेंगे, क्योंकि वो लीडर थी उस कारवान की और काफ़िले की। और ये सिर्फ़ लीडर ही नहीं, और इन्हें लीडर बनाया इमाम हुसैन ने। और क्योंकि ये मुशीरे इमाम हुसैन भी हैं, आप देखें इमाम जनाब ज़ैनब को कि किस तरह मदीने से लेके करबला तक इमाम हुसैन इनसे मशवरा लेते आए हैं। तो मुशीरे इमाम हुसैन भी हैं, शरीकतुल इमाम हुसैन भी इनका लक़ब है। और ये हर तरह से इमाम हुसैन के साथ इन्हीं ने कदम ब कदम साथ दिया और उनके मिशन को आगे बढ़ाया और हम तक आज हुसैन को पहुंचाया है। ये आज़ादारी जो है वो भी जनाब ज़ैनब की देन है। आज हम हुसैन को पहचानते हैं तो इन्हीं जनाब ज़ैनब की वजह से, क्योंकि इमाम हुसैन की जो क़ुरबानियाँ थीं, अगर जो भी क़ुरबानी हुई आशूरा के दिन जो इमाम हुसैन ने दी, वो ख़त्म हो जाती, लोगों को ना पता चलता, अगर जनाब ज़ैनब या यही ख़वातीन जो ख़वातीन करबला हैं हम तक ना पहुँचाती। तो बहुत बड़ा किरदार रहा है इन ख़वातीन का, जिसमें कहा कि सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं जो ये इस ख़ानदान की ख़वातीन हैं, यानी अहले बैत जो घराने से हैं, जो इस्मत व तहारत के घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनमें सबसे पहले जनाब ज़ैनब का आपने जैसे नाम लिया, और उसके बाद जनाब उम्मे कुलसूम जो उनकी बहन है, और इसी तरह जनाब सकीना है, जनाब कुबरा, जनाब सुग़रा, इन सब का अपना अपना एक रोल था इस करबला में। देखिए, करबला में जो ये ख़वातीन आईं या जो नहीं आ पाईं, उन्होंने अपने किरदार से किस तरह करबला को ज़िंदा कर दिया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की क़ुरबानियाँ अगर हम देखें तो समझ में आता है कि किस तरह एक बीबी जिसका तमाम घराना रोज़े आशूर एक ही दिन में ख़त्म हो कर दिया जाए, जिसमें उसके अपने बेटे भी हों, उनके अपने भाई भी हों, और ख़ुद इमाम हुसैन जिन पर तमाम औलादें, तमाम ख़वातीन ने अपनी निसार कर दी, और वो हुसैन भी एक दिन रोज़े आशूर इस दुनिया से चला जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है ख़ातून के लिए ख़ुद को समेट कर या उस चीज़ को लेके उस मिशन को आगे बढ़ाना जो मिशन इमाम हुसैन लेके आए थे। आप देखिए करबला में किस तरह जनाब ज़ैनब का किरदार नज़र आता है कि जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो किस तरह आपने तमाम ख़वातीन को इकट्ठा किया, तमाम बच्चों को इकट्ठा किया, उसके बाद एक चूबे ख़ैमा लेके, जो शाम गरीबा है, आपने अक्सर सुना है मजालिसों में कि चूबे ख़ैमा लेके आपने किस तरह तलाया किया और उनकी सेफ्टी का इंतज़ाम किया कि कोई अब उनको तकलीफ़ ना पहुँचाए। यही जनाब ज़ैनब हैं इमामत को बचाने वाली। जनाब सैयद सज्जाद की हिफाजत हर जगह आप देखें, चाहे वो शाम गरीबा हो, जब ख़ेमों पे आग लगाई जा रही हो, तब आप किस तरह से अपनी इमामत को बचाती नज़र आ रही हैं। इसी तरह कितनी बार ऐसा हुआ कि हुक्म हुआ
جب امام سید سجاد خطبے دے رہے ہیں تو حکم دیا جاتا ہے کہ بس اب ان کو شہید کر دو، ان کو تن میں اور ان کے دڑ میں جدائی کر دی جائے، تو فوراً جناب زینب ہمیشہ آگے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اگر تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ پہ۔ تو یہ کردار نظر آتا ہے کس طرح امامت کو بچاتا ہوا، امامت کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے۔ تو وہ تمام خواتین اپنے آپ کو جناب زینب کی سرپرستی میں محفوظ سمجھتی تھی، تو یہ کردار زینب کا ہے۔ لیکن یقیناً یہ کردار، اگر آپ بات کریں کہ یہ کردار جناب زینب یا جناب ام کلثوم کا کردار ہے، آپ ایک بار کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیویاں ایسے گھرانے سے تھیں کہ جو بچپن سے تربیت پا رہی تھیں، کیونکہ یہ مصائب پہلے نہیں تھے جناب زینب پہ، یہ پہلے مصائب نہیں ہوئے تھے کہ روز عاشور زینب پہ پہلے مصائب بھی مصائب تو شہزادی بچپن سے دیکھ رہی تھیں۔ جناب ام کلثوم، جناب زینب کے مصائب تو بچپن سے شروع ہوئے تھے، جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد مصائب شروع ہو چکے تھے۔ جس طرح ہم دیکھیں شہزادی کونین کے دروازے پہ آگ لگائی گئی اور اس کے بعد ان پہ ظلم کیے جائے، ان کے حق غصب کیا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح زینب اور جناب ام کلثوم کا ہاتھ پکڑ کے یہ شہزادی کونین اپنے بچوں کو لے کے بیت الحزن جاتی ہیں، اور وہاں جا کے وہاں ماتم اور گریا اور یہ چیزیں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر یہ عزاداری اب آئی ہے یا کربلا سے ملی، نہیں، عزاداری ہم کو یہ شہزادی بتا چکی تھی، شہزادی کونین کی وراثت ہے سمجھیے یہ عزاداری۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ جناب زینب ہوں، جناب کلثوم ہوں، کیونکہ عصمت و طہارت کے خاندان سے تھی، صبر ہو، چاہے شجاعت ہو، چاہے بلاغت ہو، چاہے علم ہو، یہ تمام چیزیں ان کے وراثت میں تھی، ان کو ملی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ظلم بھی ایک طرح سے ان کو، جو مظلومیت تھی، جو کہا جائے کہ مظلومیت تھی، وہ بھی وراثت میں ملی تھی۔ تو یہ خواتین بچپن سے ظلم کو دیکھ رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، صبر و تحمل انہیں معلوم تھا کس طرح کرنا ہے۔ لیکن یہ اسی گھرانے کے اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں، جیسے جناب سکینہ ہیں، جناب کبریٰ ہیں، جناب صغریٰ ہیں۔ جناب صغریٰ کیونکہ کربلا میں نہیں ہے، لیکن ان کا بھی کردار کربلائی ہے۔ کربلائی کردار ہم کسے کہتے ہیں؟ جس میں اپنے وقت کے امام کے لیے وہ تمام جذبہ ہو، سب کچھ قربان کر دینے کا، وہ کردار کربلائی کردار ہے۔ یہی شہزادی جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں کہ جب امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں نہیں لے جا سکتا مدینے سے کربلا کی طرف، بیمار تھی اور ان کو نہیں لے جایا گیا، تو وجہ جب پوچھی گئی کہ کیوں نہیں لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ مریض تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بہت مشابہ تھی شہزادی کونین سے۔ تو امام حسین جو سب کچھ جانتے تھے، جو علم غیب رکھتے تھے، جو ان کو معلوم تھا کہ کربلا جانے کے بعد کس طرح ہماری خواتین کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، لہٰذا ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کی ماں کی جو ہم شکل بچی ہے اس کو بھی بے پردہ یا بازاروں میں گھمایا جائے، لہٰذا بی بی کو بہت پریشان ہوئی، اس کے لیے جناب صغریٰ بہت منت بھی کی، لیکن اپنے باپ کی اس بات کو انہوں نے رکھا، امام حسین کی اس بات کو رکھا، اور یہ ان کا کہا جائے کہ ایک صبر و شجاعت تھی کہ وہ اکیلے رکی، اپنے تمام گھر والوں کو بھیج کے وہ رکی اور انتظار کرتی رہی کہ کب امام حسین خود آئیں یا علی اکبر کو انہیں لینے کے لیے بھیجیں۔ ابھی خواہر جیسے آپ نے ذکر کیا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا، تو ہم کربلا سے لے کر شام تک جو ان کی ایک جرنی رہی ہے، تو اس میں ہم ان کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کا کیا کردار رہا ہے اس پورے واقعہ کربلا میں؟ دیکھیے جناب سکینہ بہت مظلوم شخصیت رہی اس کربلا کے سفر میں، بہت مظلوم، کیونکہ ایک 4 سال کی بچی کے لیے یہ تمام چیزیں بے انتہا سخت تھی اس کے سامنے، اس کے تمام گھر والوں کو، اس کے محبت کرنے والے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے چچا کو بے رحمی سے قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ قتل کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، اور اس کے بعد ان کے خیموں میں آگ لگائی گئی، اور اس کے بعد ان کو اسیر کر لیا گیا، قیدی بنا لیا۔ اور اس میں بھی جناب سکینہ کے اگر ہم صرف دیکھیں کہ ان کے مصائب کو اگر دیکھیں، اور مصائب بھی کیونکہ وہ حسین کی ایک چہیتی بیٹی، آپ نے جملہ سنا ہوا ہے کہ امام حسین نے یہ بات کہی ہے کہ جس گھر میں سکینہ یا رباب نہ ہو تو اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔ تو امام حسین کی بڑی ہی چہیتی بیٹی جناب سکینہ ہیں، تو اس وجہ سے بھی ظلم کی انتہا اس بچی پہ توڑی گئی۔ آپ دیکھیں کردار جناب سکینہ، یا کم سن ہیں،
بہت کم عمر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہیں بھی کوئی بھی بچہ، جناب سکینہ کے علاوہ بھی آپ کسی بچے کو اگر دیکھیں تو کوئی بھی بچہ یہ کہتا نظر نہیں آتا ہے کہ امام حسین سے کہ مولا آپ بیعت کر لیجئے یا پانی کے لیے صلح کر لیا جائے. ہر جگہ اعلیٰ تش تو ضرور کہتے نظر آئیں گے. جناب سکینہ نے بھی اپنی پیاس کا اظہار کیا ہے کیونکہ یہ ضروری تھا. جس طرح جناب شہزادی کونین نے بتایا کہ اپنے آنسوؤں سے کس طرح جنگ جیتی جاتی ہے، شہزادی نے بیت الحزن میں رو کے یہی چیز تو سکھائی تھی، یہی تو تربیت دی تھی زینب کو کہ کس طرح سے رو کے آنسوؤں کے ذریعے جنگ کو جیتا جاتا ہے. تو یہ بچی بھی ظاہر کر رہی ہے اپنی پیاس کو، تو ظاہر کر رہی ہے، لیکن کہیں پر بھی آپ کو یہ کہتی نظر نہیں آتی کہ بابا بیعت کر آپ بیعت کر لیں یا آپ صلح کر لیں یا ہمارے لیے پانی کو اس طرح مانگ لائیں. تو یہ ظاہر کرنا جو تھا وہ وقت کا تقاضا بھی تھا اور ضرورت بھی تھی. تو ظاہر تو کر رہی اپنی پیاس کو، لیکن کہیں پر شکایت نہیں آتی ہے، کہیں پر اس طرح کا آپ نہ دیکھیں کہ اپنی ماں سے کچھ شکایت کی. تو ایک بچی ہے، لیکن آپ دیکھیں حجاب کا کتنا خیال کہ جب بال چھوٹے ہیں اور جب چادر چھین لی جاتی ہے تو کس طرح اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، پردے کا کیا مرتبہ ہے. تو لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بال بڑے نہیں ہیں جس طرح میری پھوپھیوں کے یا ہمارے ماؤں کے ہیں، لہٰذا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کردار کربلا کے. میں نے پہلے بھی کہا کہ کربلائی کردار کا مطلب ہے کہ اپنے وقت کے امام پر قربان ہو جانا، اپنا سب کچھ دے دینا. تو اس بچی کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ سب اس بچی نے دے دیا اور قربان کر دیا. اور آخرکار اتنی مظلومیت کی سفر کے ساتھ شام پہنچی اور آخرکار وہاں جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو ایک شب آپ کا انتقال ہو گیا. خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت اب ہمارا یہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں آگے بہت سارے کردار ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے. ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک لیے خدا حافظ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.